My dear friends, I warmly welcome you all to your today's session of chapter number 11 of the ICAP study text. And the topic that we are going to discuss today is basically the International Accounting Standard number 2, that is known as inventories. ٹھیک ہے جناب. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہم سیریز آف لیکچرز جو ہے وہ ہم اس کو آئی اے ایس نمبر 2 کو سمجھنے کے لیے جو ہم اپنی کلاسز کنڈکٹ کر رہے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انفارمیشن حاصل کر سکیں، کچھ نہ کچھ نالج جو ہے وہ گین کر سکیں کہ آئی اے ایس نمبر 2 جو ہے وہ انوینٹریز کے حوالے سے ہمیں کیا کیا جو گائیڈ لائنز ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو دوستو، اس سٹینڈرڈ کو مزید پڑھنے سے پہلے یا اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ باتیں کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ بات ہے اور جو ہمارے بالکل سامنے ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ہم اس کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر جو انوینٹریز ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں اور انوینٹریز کا جو ہے وہ ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تو ہم بات کریں بالکل ایک لے مین کی لینگویج کے اندر، تو ایک لے مین ایک انوینٹری کو اس طریقے سے ڈیفائن کرے گا کہ بیسیکلی اینی تھنگ that a business sells. ٹھیک ہے، تو یہ تو انوینٹری کی وہ ڈیفینیشن ہے جو کوئی لے مین کرے گا. لے مین یعنی کہ کوئی ایسا شخص جس کو اکاؤنٹنگ کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو. ٹھیک ہے، اب یہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے جو کہ ایک لے مین ڈیفینیشن ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یار بات تو بالکل ٹھیک ہے، انوینٹری کہتے تو ہم ایسی ہی کسی چیز کو ہیں جس کو ہمارا بزنس بیچے. تو سب سے پہلا اعتراض جو ہے اس ڈیفینیشن کے اوپر میں اگر اٹھاؤں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں نا کہ اگر آپ کا بزنس جو ہے وہ اپنا کوئی پرانا فرنیچر جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دے تو کیا یہ فرنیچر بھی اس کی انوینٹری شمار ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر بزنس جو ہے وہ اپنی کوئی پرانی وہیکل جو ہے، اپنی لیٹ سپوز کوئی ڈیلیوری ویگن ہے یا اسی طرح کا کوئی اور وہیکل ہے، اگر وہ سیل آؤٹ کر دے تو کیا وہ وہیکل بھی جو ہے وہ اس بزنس کی انوینٹری شمار ہوگا؟ تو جناب والا ایسا نہیں ہوتا. تو کسی بھی چیز کو جو بزنس سیل کرے اس کو انوینٹری صرف اور صرف ہم تب کہیں گے جب وہ چیز ہم آرڈنری کورس آف بزنس کے اندر سیل آؤٹ کریں گے. پہلی بات، آرڈنری کورس آف بزنس کا ہونا ضروری ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انوینٹری صرف اور صرف اس چیز کو نہیں کہا جاتا کہ کوئی بزنس جو ہے وہ جو اپنی آرڈنری کورس آف ایکٹیویٹیز میں جو آئٹم سیل کر رہا ہے اس کو انوینٹری کہتے ہیں. یہ انوینٹری کی ڈیفینیشن جو ہے اس ڈیفینیشن میں سے جو مختلف پارٹس ہوتے ہیں اس ڈیفینیشن کا ایک پارٹ یا ایک حصہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بیسیکلی اس چیز کو مزید جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے بیسیکلی جو ہمارا بزنس ہے، جب بھی کوئی انسان بزنس کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بیسیکلی انوینٹری جو ہے وہ بزنس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بزنسز جو ہے بیسیکلی وہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں. یا تو اگر کوئی بندہ بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک مینوفیکچرنگ بزنس اسٹیبلش کر سکتا ہے. مینوفیکچرنگ بزنس بالکل اسی طریقے سے اگر وہ مینوفیکچرنگ بزنس اسٹیبلش نہیں کرنا چاہتا تو وہ ایک ٹریڈنگ بزنس یا مرچنٹائزنگ بزنس جو ہے وہ شروع کر سکتا ہے. اور ایک تیسرا بھی بزنس کی ٹائپ ہوتی ہے، ایک تیسری ٹائپ بھی بزنس کی ہوتی ہے جس کو ہم سروس بزنس کہتے ہیں، اور عرف عام میں یعنی کہ عام طور پہ ایسے بزنس کو ہم سروس انڈسٹری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان بزنسز کے اندر جو ہے بنیادی طور پر کیا فرق ہوتا ہے؟ ان بزنسز میں بنیادی طور پر فرق جو ہے وہ 2 باتوں کا ہوتا ہے. پہلی بات ان کا آپریشن، اور دوسرا فرق جو ہوتا ہے وہ ان کی انوینٹری کے حوالے سے ہوتا ہے. لیکن بات یاد رہے کہ ابھی ہم انوینٹری کو ڈسکس کریں گے، ابھی ہم نے انوینٹری کو ڈسکس نہیں کیا کہ انوینٹری کیا ہے اور یہ تینوں بزنسز جو ہے وہ انوینٹری کے اعتبار سے کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کیے جاتے ہیں. آپریشنز جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ لوگوں نے شاید بزنس لاس میں بھی پڑھا ہو، ورنہ اب تک آپ لوگوں نے اس سبجیکٹ کے جتنے بھی جو ہے چیپٹرز پڑھے ہیں
تو اس میں آپریشنس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو آرڈینری بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کسی بھی بزنس کی، تو ہم ان ایکٹیویٹیز کو اس بزنس کا آپریشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کسی مینوفیکچرنگ بزنس کی بات کریں تو مینوفیکچرنگ بزنس کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو کام ہوتے ہیں. سب سے پہلے کام کیا کرتا ہے؟ اٹ مینوفیکچرز گڈس، اور دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ سیلز دا گڈس مینوفیکچرڈ. مینوفیکچرنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا. تو دراصل یہ جو مینوفیکچرنگ بزنس ہوتا ہے تو یہ بزنس کیا کرتا ہے کہ جس چیز کو اس نے بیچنا ہے سب سے پہلے اس چیز کو وہ بناتا بھی خود ہے، اور ایک بار جب وہ چیز بن جاتی ہے تو پھر اس چیز کو بیچتا ہے اور اس کو بیچ کر جو ہے وہ پروفٹ کماتا ہے. یہ جو دو کام ہے یہ بیسیکلی کسی بھی مینوفیکچرنگ بزنس کا آپریشن کہلاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جو ٹریڈنگ بزنس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ٹریڈنگ بزنس کا ایک ہی آپریشن ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اٹ purchases goods for resale. اور اگر آپ اس کا ایک اور آپریشن بتانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ sells the goods purchased. یعنی کہ جو مرچنٹائزنگ بزنس ہے یا جو ٹریڈنگ انڈسٹری ہوتی ہے یا جو ٹریڈنگ بزنسز ہوتے ہیں یہ خود جو ہے جو گڈز ہی بیچتے ہیں. دیکھیں الٹیمیٹلی کسی بھی بزنس نے گڈز ہی بیچنے ہیں، اور آپ گڈس کو انوینٹری بھی کہہ سکتے ہیں. الٹیمیٹلی کسی بھی بزنس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ اپنی انوینٹری سیل آؤٹ کرنی ہوتی ہے. مینوفیکچرنگ بزنس جو انوینٹری سیل کرتا ہے اس کو مینوفیکچر بھی خود کرتا ہے، یعنی کہ خود بناتا ہے. اور جو ایک ٹریڈنگ یا مرچنٹائزنگ بزنس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو آئٹمز اسے سیل کرنے ہوتے ہیں ان کو خود نہیں بناتا بلکہ بنے بنائے آئٹمز جو ہے وہ خریدتا ہے. اب وہ خریدے گا کس سے؟ یا تو وہ مینوفیکچر سے یہ گڈس خریدے گا، یا مینوفیکچر جن لوگوں کو بیچے گا، فار ایگزامپل ریٹیلرز ہو گئے، ٹھیک ہے، یا ہول سیلر ہو گئے. تو یہ بندہ جو ٹریڈنگ بزنس کر رہا ہے یا تو وہ ڈائریکٹ مینوفیکچر سے پرچیز کرے گا یا پھر ریٹیل سٹور سے یا ہول سیل آؤٹ لیٹ سے جو ہے وہ ان گڈس کو پرچیز کرے گا. اس کے بعد اپنا پروفٹ رکھ کر ان گڈس کو اپنے کسٹمرز کو سیل کر دے گا اور یوں جو ہے وہ اپنا پروفٹ جو ہے وہ ارن کرے گا. یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی. اور جو تیسری ٹائپ کا بزنس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سروس انڈسٹری کہتے ہیں. اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں مختلف ٹائپس آف بزنسز کے آپریشنز کے حوالے سے. تو جو سروس انڈسٹری ہوتی ہے، جو سروس بزنس ہوتا ہے، اس کا جو آپریشن ہوتا ہے اس میں ایک بات تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ بیسیکلی اس کے اندر نو ٹریڈنگ آف گڈز از انوالوڈ. یعنی کہ ایسے بزنس کے اندر جو ہے وہ گڈز کی ٹریڈنگ نہیں ہوتی، اور یہاں ٹریڈنگ سے مراد آبویسلی اس کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہے، سیل اور پرچیز. ٹھیک ہے، یہاں پر جو چیز بیسیکلی سیل کی جا رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سروسز. سروسز جو ہیں وہ سیل کی جا رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کسی پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں، کسی پرائیویٹ کالج کی یا کسی پرائیویٹ اسکول کی بات کرتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ایجوکیشنل سروسز جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. سنس ایجوکیشن از اے سروس، آلرائٹ، یہ ایجوکیشنل سروسز لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے یا ان کے پیرنٹس سے جو ہے وہ فی چارج کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ فی جو ہے یہ کسی بھی سروس بزنس کا ریونیو ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے بیکاز یو گائز آر اباؤٹ ٹو بیکم این اکاؤنٹنٹ، تو اگر آپ کسی اکاؤنٹنٹ کی بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ کیا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے؟ اکاؤنٹنٹ اپنی فائنینشیل سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے کسٹمرز کو، اور ان فائنینشیل سروسز کے اگینسٹ وہ اپنے کلائنٹ سے یا اپنے کسٹمر سے جو ہے وہ فی چارج کر رہا ہوتا ہے، اور یہ فی جو ہے وہ اس اکاؤنٹنٹ کا ریونیو بنتا ہے. بالکل اسی طریقے سے if you talk about the commercial hospitals، یعنی کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں، تو وہ میڈیکل سروسز اپنے پیشنٹس کو یعنی کہ اپنے کسٹمرز کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سروسز کے اگینسٹ جو ہے وہ فی چارج کر رہے ہوتے ہیں، اور دیٹ فی ایکچولی بیکمز the revenue for that particular private hospital.
یہاں پر آپ لوگوں کو میں ایک اور بات یاد دلاتا چلوں کہ ہم یہاں پبلک ہاسپٹل کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ جو پبلک ہاسپٹل ہوتا ہے دیٹ از بیسیکلی ناٹ اے بزنس. اور کسی بھی وینچر کے بزنس ہونے کے لیے جو ہے دو باتیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ پروفٹ ارننگ موٹیو ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ لیگل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم بزنس کی ڈیفینیشن پر بات نہیں کر رہے، ہم نے یہاں پر بات کی ہے بزنس کی ٹائپس کے اوپر بائی ورچو آف دیئر آپریشنس اینڈ بائی ورچو آف دیئر انوینٹری. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہم نے سب سے پہلے مینوفیکچرنگ بزنس کی بات کی اور اس کے آپریشنس کے بارے میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ یہ جو چیزیں بیچتے ہیں ان کو بیچنے سے پہلے بناتے بھی خود ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کے اندر بات کریں تو مختلف کمپنیز ہیں جو بیسیکلی بسکٹس بنا رہی ہیں، جس میں ایک فیمس کمپنی لو کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اسی طرح پیک فینس کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو یہ بیسیکلی جو کمپنیز ہیں ان کا آپریشن کیا ہے کہ بسکٹ بناتی ہیں اور ان بسکٹس کو بنا کر بیچتی ہیں. تو یہ بیسیکلی اگزامپل ہے مینوفیکچرر کی. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ بات کرتے ہیں، اگر کوئی سافٹ ڈرنکس پینے کا شوقین ہے تو پیپسی ہو گئی یا کوکا کولا ہو گئی. تو یہ بیسیکلی جو پیپسی کمپنی ہے یا جو کوکا کولا کمپنی ہے یہ ان سافٹ ڈرنکس کو مینوفیکچر کرتی ہیں اور مینوفیکچر کرنے کے بعد ان کو بیچتی ہیں. اگر آپ گاڑیوں کی اگزامپل لے لیں تو فار ایگزامپل جنرل موٹرز، یہ گاڑیوں کی بہت بڑی کمپنی ہے. پاکستان کے اندر اگر بات کریں تو سوزوکی جو ہے وہ بیسیکلی ایک کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کورولا جو ہے وہ ایک کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہے. تو بیسیکلی جو بزنس بھی اپنی انوینٹری یعنی کہ جس چیز کو وہ اپنے آرڈنری کورس آف بزنس کے اندر سیل کر رہا ہے، اور اس چیز کو سیل کرنے سے پہلے آبویسلی اس چیز کا وجود ہونا بھی تو ضروری ہے نا. تو جو بزنس مین اس چیز کو مینوفیکچر بھی خود کر رہا ہے یعنی کہ خود بنا رہا ہے، تو ایسے بزنس کو ہم مینوفیکچرر بزنس کہتے ہیں، یہ ایک مینوفیکچرنگ کنسرن کہتے ہیں. اچھا، دوسری نمبر پر ہم نے بات کی تھی ٹریڈنگ انڈسٹری کے حوالے سے. تو ٹریڈنگ کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں پرچیز آف گڈز ہوتی ہے فار ریسیل، یعنی کہ گڈز کو مینوفیکچر نہیں کیا جاتا بلکہ پرچیز کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا بہت دل کر رہا تھا کہ آپ پیپسی پئیں، اب آپ ڈائریکٹ پیپسی والے سے، پیپسی کمپنی سے تو جا کے پیپسی نہیں خریدیں گے انلیس اینڈ انٹل یہ کہ آپ کا کوئی ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس سب سے زیادہ آسان آپشن کیا ہے کہ آپ اپنے قریب ترین بازار جائیں، اپنے قریب ترین مارکیٹ جو ہے اس کو اپروچ کریں، اور وہاں پر آپ کا جو بھی ریٹیلر ہے یا جو بھی شاپ کیپر ہے اس سے آپ جائیں، اس کو پیسے دیں اور وہ آپ کو پیپسی کی بوٹل جو ہے وہ دے دے گا اور آپ اس کو آرام سے خرید سکتے ہیں. تو اب یہ جو دکان والا، جو شاپ کیپر ہے، جو ریٹیلر ہے، جو کام یہ کر رہا ہے اس کام کو ہم ریٹیل بزنس کہتے ہیں، یہ مرچنٹائزنگ بزنس کہتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب یہ جو ریٹیلر ہے اس نے obviously پیپسی خود نہیں بنائی بلکہ اس نے کسی اور سے خریدی اور پھر وہ آگے آپ کو بیچ رہا ہے. تو یہ جو بزنس مین ہے، دس بزنس مین از بیسیکلی نون ایز اے ریٹیلر بزنس. ان تمام باتوں کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ حالانکہ یہ باتیں تو آپ لوگوں کو پہلے بھی معلوم تھیں. ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بیسیکلی یہ جو تینوں ٹائپس کے بزنسز ہیں، جس کو میں نے مینوفیکچرنگ کا نام دیا، جس کو میں نے ٹریڈنگ یا مرچنٹائزنگ کا نام دیا، اور جس کو میں نے سروس انڈسٹری کا نام دیا، تو جیسے کہ اپنے آپریشنز کے حوالے سے یہ تینوں ٹائپ، جو تینوں بزنس کی ٹائپس ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا اور مختلف ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ تینوں بزنسز اپنی انوینٹری کے حوالے سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. اب انوینٹری کو ہم اچھے طریقے سے سمجھنے لگے ہیں کہ ایکچولی انوینٹری ہوتی کیا ہے. لیمن ڈیفینیشن آپ لوگوں کو یاد ہے جس کے اندر میں نے تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کی تھی؟ وہ کیا ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اینی گڈ، اینی تھنگ دیٹ اے بزنس سیلس ان اٹس آرڈنری کورس آف بزنس. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک لیمن ڈیفینیشن ہوگی جس کو میں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کیا تھا آرڈنری کورس آف بزنس کی ایڈیشن کرتے ہوئے. تو اب اگر ہم مینوفیکچرنگ بزنس کی بات کریں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسے بزنس نے اپنی سیلیبل چیز کو مینوفیکچر بھی خود کرنا ہے، یعنی کہ بنانا بھی خود ہے. فار ایگزامپل آپ لکڑی کا فرنیچر بنانے کا کام کرتے ہیں. اب جب آپ نے لکڑی کا فرنیچر بنانا ہے تو آبویسلی آپ کو لکڑی چاہیے سب سے پہلے.
تو آپ کیا پرچیز کریں گے؟ آپ لکڑی پرچیز کریں گے اور اس لکڑی کو آپ کہیں گے را مٹیریل. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جو آپ نے فرنیچر بنانا ہے لکڑی سے، تو اس کے لیے آبویسلی آپ کو لکڑی چاہیے، اور اس لکڑی کو ہم کیا کہیں گے؟ را مٹیریل کہیں گے. اچھا، اب لکڑی جب آپ خرید لیں گے، when you will purchase the wood that you require for making the furniture, the desired furniture that you have to sell, obviously آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس کے اوپر آپ نے کچھ محنت کرنی ہوگی، کچھ کام کرنا ہوگا. ورنہ لکڑیاں اپنے سامنے رکھ کے آپ انتر منتر پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دینے سے تو کرسی نہیں بن جائے گی یا ٹیبل نہیں بن جائے گا. obviously آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ کچھ لیبررز کو کچھ مزدوروں کو جو ہے وہ لکڑیاں ان کے حوالے کرنی پڑیں گی. کچھ پروسیسنگ مشینری کے ذریعے سے جو ہے اس وڈ کو، اس لکڑی کو آپ کو سموتھ کرنا پڑے گا، اس کی کٹنگ کرنی پڑے گی، اور جو ہے اس کو ایک فائن شیپ میں لانا پڑے گا. اور الٹیمیٹلی جو مزدور اس کے اوپر ایفرٹ کر رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ اس لکڑی کو ایک شیپ دے دیں گے. جو کارپینٹرز کام کر رہے ہوں گے وہ اس وڈ کو اس فرنیچر کی شیپ دے دیں گے جو فرنیچر ایکچولی آپ بنا کر بیچنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ کوئی کرسی بنانا چاہتے ہیں تو وہ جو کارپینٹرز ہوں گے they will carve that wood into a shape of in the shape of a chair. all right. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جو آپ نے وڈ خریدا تھا that wood will actually be converted into a furniture item. فار ایگزامپل کوئی چیئر ہو گئی یا کوئی ٹیبل ہو گیا یا کوئی اور چیز ہو گئی، ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ فرنیچر بن جائے گا. اچھا، اب اس جو فرنیچر جو ہمارا فائنل پروڈکٹ ہے نا، کیونکہ یہ جو چیز بنانی تھی یہ ہمارا فائنل پروڈکٹ تھا، تو اس فائنل پروڈکٹ کو ہم ایک نام دیتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں فنشڈ گڈ. بتا رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جو ہمارا فائنل پروڈکٹ ہوتا ہے کسی بھی مینوفیکچرنگ بزنس میں، جس کو الٹیمیٹلی ہم نے سیل کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم نے الٹیمیٹلی اپنے کسٹمرز کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، تو ایسے آئٹم کو ہم کہتے ہیں فنشڈ گڈ آئٹم. لیکن میرے دوستو ایک اور بات بھی تو امپورٹنٹ ہے. اب لیٹ سپوز ہم ایک دن کی بات کر دیتے ہیں. چلو ہم ایک دن میں ہم نے کچھ لکڑی جو ہے، کچھ وڈ جو ہے وہ پرچیز کیا اپنے سپلائر سے، اور اس وڈ کے اوپر جو ہے ہمارے جو کارپینٹرز تھے اور جو ہمارا سٹاف تھا اس نے اس کے اوپر اپنا کام شروع کیا. جو ہمارا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ تھا سارا کا سارا، جس میں ہماری مشینری بھی انوالو تھی اور تمام چیزیں تھیں، وہ ایکشن میں آ گئے. اور وہ جو را مٹیریل ہم نے پرچیز کیا تھا، یعنی کہ جو وڈ ہم نے پرچیز کیا تھا، اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وین وی وزٹ دا فیکٹری، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ را مٹیریل ایز اٹ از پڑا ہے، یعنی کہ ابھی وہ یوز نہیں ہوا، اور کچھ جو ہے فرنیچر تیار ہو گیا ہے، یعنی کہ دا را مٹیریل ہیز بین کنورٹیڈ انٹو دا فنشڈ آؤٹ پٹ یا دا فنشڈ گڈ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن کچھ ایسا مٹیریل بھی تو ہوگا نا کہ جو نہ تو لکڑی ہے نہ کرسی ہے، یعنی کہ نہ وہ 100% را مٹیریل ہے کہ آپ اس کو را مٹیریل کہہ سکیں کہ ہاں بھئی یہ وڈ پڑا ہے، اور نہ وہ کوئی فنشڈ آئٹم ہے، یعنی کہ نہ وہ کرسی ہے نہ وہ ٹیبل ہے، لیکن وہ را مٹیریل بھی نہیں ہے. یعنی کہ فنش گڈ کی اور را مٹیریل کی ایک درمیانی سٹیٹ میں ہے. اور ایسا کب پاسبل ہوگا؟ ایسا تب پاسبل ہوگا کہ جب را مٹیریل کے اوپر کام شروع تو ہو گیا تھا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کام فنش نہیں ہوا. ایسی چیز کو ہم ایک نام دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ورک ان پروسیس. ورک ان پروسیس. بتائی سمجھ میں؟ تو جناب یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ایک مینوفیکچرنگ بزنس سے ریلیٹڈ، کہ اس کے اندر ایک مینوفیکچرنگ بزنس میں آپ کے ساتھ را مٹیریل بھی انوالو ہوگا، ورک ان پروسیس بھی انوالو ہوگا، اور فنش گڈ بھی انوالو ہوگا. اس سے میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہی ایکچولی انوینٹری کی ڈیفینیشن ہے. ہمارا جو IS2 ہے وہ انوینٹری کو ڈیفائن کرتا ہے کہ انوینٹری کین آئدر بی ان دا فارم آف را مٹیریل، it can either be in the form of finished good, or it can either be in the form of work in process، جس کو ہم WIP بھی لکھتے ہیں. بتائی سمجھ میں؟
تو بیسیکلی یہ جو 3 چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہیں یہ انوینٹری کی ٹائپس ہیں. انوینٹری را مٹیریل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, انوینٹری فنش گڈ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, اور انوینٹری جو ہے وہ ورک ان پروسیس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. یہاں تک تو ہم نے انوینٹری کی ڈیفینیشن کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیا. اب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو 3 بزنس کی ٹائپس ہوتی ہیں یہ انوینٹری کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. ہم نے ایک مینوفیکچرنگ بزنس کی انوینٹری ٹائپس کو تو سمجھ لیا, اور یہ بھی جان لیا کہ ایک مینوفیکچرنگ بزنس میں تینوں ٹائپس کی انوینٹری جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایک ٹریڈنگ بزنس کے حوالے سے. تو ٹریڈنگ بزنس کے اندر میرے دوستوں صرف اور صرف ایک ہی ٹائپ کی انوینٹری انوالو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فنش گڈ انوینٹری. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فنش گڈ اس مینوفیکچر نے بنائے, جو اس کا اینڈ پروڈکٹ تھا, اس ٹریڈنگ والے نے کیا کام کیا, اس بزنس نے مینوفیکچرر سے اس کا فنش گڈ پرچیز کر لیا ایٹ لیٹ سپوز 50 روپیز, جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ. اب یہ جو گڈ اس نے خریدا ہے یہ فنش گڈ تھا, تو ٹریڈنگ بزنس کے پاس بھی جو انوینٹری ہے بیسیکلی اس کی نیچر تو فنش گڈ آئٹم کی ہے نا. اب یہ کیا کرے گا آگے, اس پرٹیکولر فنش گڈ کو لیٹ سپوز 70 روپیز کا اس نے آگے اپنے کسٹمر کو بیچ دیا, تو اس کو کیا پروفٹ ہوا, اس کو 20 روپیز کا پروفٹ ہو گیا. یعنی کہ جو اس کا مقصد تھا پروفٹ ارن کرنا وہ بھی مکمل ہو گیا, اور جو اس کی پرائس اس نے 50 روپیز رکھی تھی وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس نے کس بیسس کے اوپر سیٹ کی ہوئی تھی. بتا رہی ہے سمجھ میں؟ اب بات ہم کر لیتے ہیں ایک سروس انڈسٹری کی, کہ ایک سروس انڈسٹری جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. ایک سروس انڈسٹری بیسیکلی کسی گڈ کے اندر ڈیل نہیں کرتی, یہ سروسز کی ٹریڈنگ کرتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے 2-3 کمپریہنسو ایگزامپلس دے کے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پر بیسیکلی ایک بات تو طے ہے کہ نو گڈ از اویلیبل ایز انوینٹری, کیونکہ نہ یہ کوئی سامان بنا رہے ہیں نہ یہ کوئی سامان پرچیز کر رہے ہیں, یہ تو سامان کے اندر ڈیل ہی نہیں کر رہے, یہ سروسز کے اندر ڈیل کر رہے ہیں. تو یہاں پر بیسیکلی ایسے کسی بھی بزنس کے اندر جو انوینٹری ہوتی ہے وہ اس بزنس کے کی امپلائیز کو کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ فٹ بال دیکھتے ہوں گے, لیٹ سپوز ہم مانچسٹر یونائٹیڈ کی بات کرتے ہیں, تو اب مانچسٹر یونائٹیڈ کی جو انوینٹری ہے بیسیکلی وہ اس ٹیم کے سارے پلیئرز ہیں. کسی بھی ہاسپٹل کی جو انوینٹری ہے وہ اس کے قابل ڈاکٹرز ہیں. کسی بھی آڈٹ فرم کی یا کسی بھی اکاؤنٹنٹس کی فرم کی جو انوینٹری ہے وہ اس فرم کے جو کی امپلائیز ہیں وہ اس فرم کی انوینٹری ہیں. اینڈ لائک وائز کسی بھی یونیورسٹی کے, اسکول کے یا کالج کے جو ٹیچرز ہیں وہ اس اسکول یا کالج کی انوینٹری تصور کیے جاتے ہیں. یہاں تک میرے پیارے دوستوں ہم لوگوں نے کیا چیز انڈرسٹینڈ کی, ہم نے انوینٹری کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی کہ انوینٹری ہوتی کیا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ جو بزنس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں بائی ورچو آف انوینٹری اور بائی ورچو آف آپریشن, تو وہ کیا ہوتی ہیں اور آپریشنز کے اعتبار سے وہ کس طرح سے ڈیفر کرتی ہیں اور انوینٹری کے اعتبار سے وہ کس طرح سے ڈیفر کرتی ہیں. ہم نے IS2 کے اندر مینوفیکچرنگ بزنس کے حوالے سے اور ٹریڈنگ بزنس کے حوالے سے جو ہے وہ انوینٹری کی تمام تر جتنی بھی اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں اسٹینڈرڈ کی, انشاءاللہ تعالی ہم نے وہ کور کرنی ہے.